سمجھنے لگ جاتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں. ہم تو سیدھے سادے مسلمان، ہم تو ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. کس قدر بددیانتی کا جملہ ہے یہ. وہ ایک آدمی میں دلی پڑھا کرتا تھا، اسمبلی ہال سے جب وہ نکلے نا تو بیگم بھی کہیں وہ آگے ہوئی تھی اس میں انتخاب میں، تو ایک راستے میں اور آدمی مل لیا تو فیشن کے سلام میں جھٹکا تو ہوتا ہی ہے. اب دیکھتے ہیں بیگم سے بھی اسی طرح اس نے سلام کیا اور مرد سے بھی، لیکن جو بیگم کے ساتھ آدمی تو کافی فاصلے پر جا کے کھڑا ہو گیا. اس سے ہمارا ایک طالب علم جا کے پوچھنے لگا، جناب محترم یہ جو بیگم صاحب عوام بات کر رہی ہے آپ کی کیا؟ انہوں نے کہا میری بیوی ہے. ان کا آپ کی بیوی ہے تو آپ اتنے دور پہ کیوں آ کے کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ شریف لوگوں کا کام ہے، دو آدمی باتیں کرو تیسرا بیچ میں مدد کرو. اللہ کریم فرماتے جس کو تم نے شرافت کا معیار مقرر کر رکھا ہے نا، اس وقت آپ دیکھیں یہ جو عصمت فروش عورتیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی باقی شرفا کے پاس نہیں ہے. اگر دولت کا اکٹھ یہ کسی کے بزرگی کا معیار ہے تو پھر یہ جتنی کوٹھے والی ہیں سب بڑی بڑی بزرگ ہیں، یہ گویین عورتیں. اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کا بھی انداز دیکھیں، بڑے سے بڑا بزرگ بیمار ہوا کبھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے، مر گیا فاتحہ کے لیے نہیں گئے. گویین کوئی مری ہے تو اس کی پہلے بیمار پرسی کے لیے گئے. اس کا مطلب ان کی برادری کی ہے وہ یہ اور ایک ہی صحیح نشاندہی ہے. وہ ایک ساتھی ضلع ہزارے کے آخری بارڈر وغیرہ کرنے والا میرے ساتھ پڑے، وہ یہ مولانا دراز گوش کا ذکر کر رہے تھے. اگر گدا کہہ دیں تو گدا مبارک ساتھ کہہ دیتے پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سرکار کا گدا مبارک. ہاں تو وہ ساتھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو ان کو ہم نے ہی سیدھا کیا ہے. گدے تھے نا کافی، یہ گدوں والے دلی بڑے پہنچے ہوئے تھے. وہ پل وہاں جہاں باندھتے تھے نا تو گدوں والوں کو خاص دعوت ہوتی تھی، وہاں گدوں والے وہاں موجود ہوتے تھے. پیسہ بھی ان کے پاس اتنا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، گدوں والے. تو وہ پٹھان ساتھی مجھے کہتا ہے شاہ صاحب ان کو سیدھا کیا تو ہم نے کیا ہے. میں نے کہا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اور یہ جتنے بھی گدے شجرے والے ہیں آپ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، تیرے باپ کے ساتھ میرے باپ گدے کا تعلق تھا، اور تیرے دادے کے ساتھ میرے دادے کا تعلق تھا. ہم باپ دادے سے ایک ہی برادری کے چلے آ رہے ہیں، اس لیے یہ کام مشکل نہیں. تو پیسے اگر بزرگی کی وجہ ہے تو یہ جتنے اس طرح کے آوارہ لوگ ہیں ان کے پاس کے پیسے کتنے ہیں، اس کو ہدایت کا معیار سمجھنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. اور اس کو یہ بھی ایک بات غلط فہمی کے طور پر مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، جس کے پاس اگر 4 پیسے ہوں تو کہتے ہیں وہ اللہ والے کو کیا تعلق ہے پیسوں کے ساتھ. یہ ایک مسئلہ یاد رکھنے کا ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا کوئی امیر شخص نہیں گزرا. امت مسلمہ میں کسی بھی طبقے کا کوئی درویش اتنا دولت مند نہیں گزرا جتنے سرکار بغداد گزرے ہیں. لیکن ان کی بزرگی میں کوئی فرق تسلیم ہوتا ہے؟ جتنے اولیاء اللہ ہیں سب ان کو اپنا سرتاج مانتے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سب سے زیادہ جو دولت مند گزرے ہیں وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ہیں، غزنی کے قریب کے رہنے والے ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار، ان کی کتاب تحفۃ الاحرار کسی زمانے میں ہمارے زمانے میں درس نظامی میں لگتی تھی، ہم نے وہ پڑھی تھی. بہت عارفانہ قسم کا کلام ہے. جامی ان کے مرید ہے، اور جامی کو پہلی مرتبہ اعتراض ہوا تھا جی اتنا دولت مند ہے تو پھر فقیر کائے کا ہوا. مولانا تھے نوسط، جناب گئے دیکھا ان کے کھوڑوں کو بھی سونے کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. جب واپس آنے لگے تو دروازے سے باہر نکل کے کہتے نہ مردستان کے دنیا دوست دارت. ثابت سخن تو تھے، کہتے وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا سے اتنا پیار کرے. یہ کہتے کہتے نکل آئے. اتفاق دیکھیے کہ جامی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا پورا اسم گرامی ملا نور الدین عبد الرحمان جامی ہے، اور کمال درجے کا درویش، کمال درجے کا درویش، اور محبان مرتضی میں سے ہی ہے. آپ جب واپس آئے دیکھتے میدان قیامت قائم ہے. خدا کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہو گئی. ایک آدمی قرض خواہ آ گیا، ان کا جامی میرے پیسے نکالو.
جامی صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. ان کا اگر پیسے نہیں ہیں تو میری جگہ سزا بھگتو. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. خدا کا قانون یا پیسے دو یا میری جگہ سزا بھگتو. اسی شش و پنج میں تو کیا دیکھا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ. یہ کوئی 6-7 پشتے نیچے چل کے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے سلسلے کے درویش ہیں خواجہ عبید اللہ حرار. جب بات ہوئی ان کا جامی کتنے پیسے دینے؟ ان کا اتنے پیسے. اپنی جیب سے نکال کے نا اس کرسخواہ کو پیسے دے دیے. کہا جامی اب تیرا حساب بے باک ہے، آ جاؤ. اس نے جو جھٹکا دیا جامی صاحب کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا جس جگہ میدان حشر میں خواجہ عبید اللہ حرار کندھے پہ ہاتھ رکھے کھڑے تھے اسی جگہ چارپائی کے پاس کھڑے اور کہنے لگے جامی وہ جو میرے مطلب تم نے مصرع کہا تھا نا مہربانی کر کے اب کہو اور اس پر گرا بھی لگاؤ. ان کا جناب صاحب اپنا نام یاد نہیں رہا آپ کے دبدبے کو دیکھ کے تو مصرے کہاں لگاتا پھروں. ان کا مصرع میں یاد کرا دیتا ہوں. مصرع یاد کرایا نہ مردستان کے دنیا دوست دارد. جب یہ بات کہی اب گرا لگا. کہا اب گرا لگانے کی توفیق گرا بھی آپ ہی لگائے. اس آپ کہتے ہیں نہ مردستان کے دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد. وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے. اگر پیار کرے تو اپنے پیار والے کی وجہ سے پیار کرے، دوست کے لیے دوست رکھے. اس لیے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جو آدمی صاحب مقام ہو اس کے بعد دولت دنیا نہیں ہونی چاہیے. اس میں معیار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مثلا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے پوری روئے زمین کے بادشاہ ہیں اور رسول صرف بنی اسرائیل کے ہیں لیکن بادشاہ کل روئے زمین کے ہیں. تو ظاہر ہے ٹھاٹھ پھر بادشاہانہ تو تھی لیکن اس سے ان کی نبوت میں فرق تو نہیں آیا. اس کو رومی رحمۃ اللہ حل کرتے ہیں، کہتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن نیک ماشو نکرا او فرزند و زن. دنیا داری اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اس کے سینے میں جا گزیں ہو اور اس کے سوا سے کوئی سوچتا نہ ہو. جس کے سینے میں اس کی محبت نہیں ہے وہ دنیا میں رہ کے بیوی بچوں میں رہ کے سونے چاندی کو استعمال کر کے وہ دنیا دار نہیں ہے. اگر اس کا نام دنیا داری ہوتا تو سلیمان علیہ السلام دنیا دار ہوتے لیکن وہ دنیا دار نہیں تسلیم ہوئے، وہ اللہ کے پیغمبر تسلیم ہوئے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو بزرگی کا معیار سمجھنا کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو وہ اتنا زیادہ نیک آدمی ہوتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں یہ کبھی آزمائش کے لیے بھی ہم کسی کو دولت دنیا دے دیتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور قارون سکے چچیرے بھائی تھے. اس کو امام نصفی نے تحقیق کیا ہے. یعنی ایک پشت چھوڑ کے دوسری پشت میں ایک باپ کی اولاد میں سے سکے چچیرے. اور سفر میں دوسری طرف یہ دیکھیے کہ چچا زاد ہیں تو اولاد یعقوب علیہ السلام ہونے کی وجہ سے اس وقت کے سید بھی ہیں نا. سید بھی ہے نا. اچھا اب نبی کا چچا زاد بھی ہو خاندانی طور پر سید بھی ہو بڑے مقام کا آدمی ہے نا. لیکن جس وقت راستے میں ہے تو پیسوں کی ضرورت پڑی. موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کہا کہ اس طریقے سے کرو یہ فلاں فلاں کیمیابی مواد ڈالو یہ سونا بن جائے گا بیچ کے اپنا کام چلاؤ. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو اس طریقے سے سونا بنا رہے ہیں اس نے وہ دھیان کر کے اس کو یاد کر لیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف دھیان نہیں کیا. ان کا میں کو پیسے بنانے کے لیے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری ڈیوٹی اور ہے. اس نے مکمل طور پر اسی پیسے پر وقت خرچ کر دیا. کرتے 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 اتنے پیسے اس نے جمع کر لیے کہ اس کی چابیاں ایک پورے قافلے کی سواریوں کے لیے پھر بھاری ہو جایا کرتی تھی. اب جناب ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر واز کیا کہ جی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیا کرو اور ان کے ہمیں فطرانے کا سسٹم تھا فطرانہ بھی دیا کرو اور مساکین کی مدد بھی کیا کرو. عید کا موقع ہے. اب قارون دبی آواز سے کہتا ہے دیکھا نا خود کنگال ہے نا تو جو دولت والے وہ کھٹکتے ہیں اسے. اس نے کہا اس کا بندوبست آئندہ سال کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے دولت بنانی سیکھی ان سے. اگر ان کا وہ مطمع نظر ہوتا تو وہ اسی میں لگے رہتے لیکن ان کا مطمع نظر نہیں تھا. یہ لگا رہا اسی میں. سال سے پہلے اس نے بے ایمانوں کو اکٹھا